أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی نے بات کی. ورفع بعضهم درجات، اور ان رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں. ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پس ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو وہ باہمی قتال نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں رزق دیا ہم نے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس دن کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. والکافرون هم الظالمون، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا اس کے علم سے کچھ بھی مگر جو کچھ وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی زمین اور آسمان سے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اس کو زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اور وہ بلند ہے، عظمتوں والا ہے۔ گزشتہ درس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جو رسول تھے، رسولوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر کسی کو علم نہیں ہے کہ کتنے رسول، کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ فضل ہے، یہ احسان ہے، یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم یہ معلومات لیں، ہم یہ پتہ کریں کہ دنیا میں کتنے نبی اور رسول آئے تھے، بلکہ ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ اب اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں پر ایمان لائے، جتنی بھی اس کی نازل کردہ کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لائے، جتنے بھی اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر جو سلسلہ رکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دورانیے میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، علماء فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 313 کم و بیش رسولوں کی تعداد تھی۔ بہرحال لیکن یہ قطعی اور یقینی تعداد نہیں ہے، بس یہ اندازیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 25 انبیاء کا ذکر کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا ان کا ذکر رسل کے لفظ سے کیا، انبیاء کے لفظ سے کیا، اس طرح کے پوشیدہ الفاظ کے ساتھ کیا۔ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث طیبہ کے اندر ان کی کوئی صحیح تعداد ملتی ہے جی۔ تو اتنی بات کافی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اس بات کے اندر اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ تمام رسولوں کے مراتب بہت بلند ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت عظمتوں والے تمام انبیاء، تمام رسول، لیکن ان کے اندر مراتب کا فرق ہے۔ تو جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا درجہ یہ تمام انبیاء سے زیادہ۔ تو منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے، جیسے چھٹے پارے کے اندر آتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرمائی تھی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعضوں کے درجات بلند کیے، جیسے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک لے گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اتنے قرب میں جا کر فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بلا کسی کے واسطے کے، بغیر کسی واسطے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و تعالی جی۔ ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں عطا فرمائی۔ واضح دلیلوں سے مراد ان کے واضح معجزات ہیں، ان کے معجزات کا ذکر اسی سپارے کے اندر آگے چل کے آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت زیادہ لمبا چوڑا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اس عرصے کے اندر بنی اسرائیل نے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بہت ساری اپنی منچاہی باتیں داخل کر دی تھی، جو وہ چاہتے تھے، جو ان کی طبیعت میں ہوتا، جو ان کی منشا میں ہوتا، جیسی ان کی خواہش ہوتی، وہ باتیں وہ ایڈ کرتے جاتے، تو سارے دین کا انہوں نے نقشہ اور حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک ایک چیز کا رد فرمایا، ایک ایک چیز کی تردید فرمائی، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش فرمائی، ان کو بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ ساری قوم
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آئی اور اتنے شدید مخالف ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کے درپے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو مقرر کیا حضرت عیسیٰ کی حفاظت کے لیے. تو اکثر اوقات حضرت جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں. یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ طالوت اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، ادھر سے 1 لاکھ تھے، ادھر سے 313 تھے، ان کا آپس میں لڑائی ہوئی. تو یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات کفر اور اسلام کے درمیان نہ ہوتے. کیسے نہ ہوتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کافر پیدا ہی نہ کرتا، سب کے سب مسلمان ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور کرتا کہ جو بھی انسان ہے وہ سب کے سب مسلمان ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ فرشتے بنائے، وہ تمام کے تمام فرشتے معصوم عن الخطائیں، وہ بالکل معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا. وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ مطیع ہیں، وہ سب کے سب نیک وکار ہیں. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ لوگوں کو اختیار دے دیا کہ تم میں سے دنیا میں بھیج دیا، دونوں راستے دکھا دیے، کفر کا راستہ بھی دکھا دیا، ایمان اور ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی، رسول بھی بھیج دیے، حق اور باطل بالکل واضح کر دیا، انسان کو عقل اور شعور بھی دے دیا تاکہ اس سے انسان سوچے. دونوں راستے سامنے رکھ دیے اور انسان کو اختیار دے دیا، کسی ایک راستے کی طرف انسان کو مجبور نہیں کیا بلکہ کھلا چھوڑ دیا کہ جس طرف جانا چاہتے ہو تم جاؤ. اب جس کی مرضی میں آئے، جس کی جی میں آئے. ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لوگوں میں سے بعض ایمان لے کر آئے اور بعضوں نے کفر کیا، وہ اپنی مرضی سے کیا، اپنے اختیار سے کیا. جو ایمان لائے ان کو ایمان پر مجبور نہیں کیا گیا، جو کفر لائے ان کو جو کفر پر ڈٹے رہے ان کو کفر پر مجبور نہیں کیا گیا. جی ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کر گزرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اس جملے کی تردید فرما دی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، میں نے بڑی مشقتوں سے کمایا ہے، یہ غلط جملہ ہے. پیسہ کبھی بھی مشقت سے نہیں ملتا، پیسہ کبھی بھی محنت سے نہیں ملتا، پیسہ ہمیشہ مقدر اور نصیب سے ملتا ہے. پیسہ اس کو ملتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اس میں محنت کو دخل نہیں ہے، اس کے اندر تعلیم کو دخل نہیں ہے، اس کے اندر کسی چیز کو دخل نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. وگرنہ تو بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن جتنی وہ محنت کرتے ہیں ان کو اتنا ثمرہ نہیں ملتا، ان کو اتنا پیسے نہیں ملتے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنی محنت نہیں کرتے، جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، وہ کروڑوں روپے کے بزنس کر رہے ہیں اور بہترین چلا رہے ہیں اور ان کو بہترین آمدنی بھی ہو رہی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا کام نہیں چلتا. اسی طرح سے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، بہت سے وکلاء ایسے ہیں، بہت سے ایسے ایڈوکیٹس ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگائے اور پھر وہ پریکٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریکٹسیں کر چکے ہیں. ایک ہے کہ اس کے پاس کیس ختم نہیں ہوتے، اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ ہر عدالت میں وہ جا نہیں سکتا. دوسرا ہے کہ اس کے پاس کیس آتا نہیں ہے. اسی طرح سے ڈاکٹرز کے اندر بھی ہے کہ ایک کوئی بہت زیادہ قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھنے میں بہت لائق فائق ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیشنٹ نہیں ہوتے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے جو پڑھنے میں اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس پیشنٹ اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے. تو جب ہم نے تمہیں دیے تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کافر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ یہ پوری دنیا زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک،
سونے کی مکمل لبالب بھری ہوئی ہو اور اس جیسی ایک اور دنیا بھی ہو وہ بھی سونے سے لبالب بھری ہوئی ہو، یہ دو دنیا وہ کہے گا کہ فدیے میں لے لو، میری جان بخش دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے سزا نہ دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہ جی، آج یہ اتنے قیمتی اتنے سونے سے بھری ہوئی پوری دو دنیا یہ ہم نہیں لیں گے، ہمیں تو وہی دنیا میں جو تمہیں بھیجا تھا 50-60 سالہ زندگی تھی، اس میں تمہارا ایمان چاہیے تھا، اس میں تمہارے اعمال چاہیے تھے، اس میں تمہاری امانت داری چاہیے تھی، اس میں تم سے حیا چاہیے تھا، اس میں تم سے نیک اعمال چاہیے تھے، اب ہمیں تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جب جہنمی کو جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہاری جگہ پر تمہارے ماں باپ کو ڈال دیں، تمہارے بچوں کو ڈال دیں، تمہارے بیٹے بیٹیوں کو ڈال دیں، تمہاری بیویوں کو ڈال دیں، تمہارے دوستوں کو ڈال دیں، تمہارے رشتہ داروں کو ڈال دیں، تمہارے خاندان والوں کو ڈال دیں، پوری دنیا کو تمہاری جگہ ڈال کر تمہیں جہنم سے نکال لیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ ہاں اللہ پاک، میری اولاد کو بھی ڈال دو، میرے ماں باپ کو بھی ڈال دو، میری بیوی بچوں کو بھی ڈال دو، میرے دوستوں کو بھی ڈال دو، میرے پورے خاندان کو، پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈالو، بس مجھے نکال لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں جی، یہ ڈیل آج کے دن میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیسے والو، پیسہ اللہ کے راستے میں لگا لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلہ، اور اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر تو مشکل وقت آ جائے تو کوئی قریبی دوست ہو، وہ مشکل وقت میں اگر نسلی ہو تو پھر وہ ساتھ دے دیتا ہے، ظرف والا ہو، خاندانی آدمی ہو تو وہ ساتھ دے دیتا ہے، مالی تعاون بھی کرتا ہے، وقت کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، حمایتیں بھی کرتا ہے، سب کچھ وہ اپنا کرتا ہے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی حمایت کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارشی ہوگا، ولا شفا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی سفارش قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے یہ قیامت کے دن حفاظ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو حاجی ہوں گے، جو عمرہ کرنے والے ہوں گے، اسی طرح سے یہ جو شہید ہوں گے، یہ جو نیک لوگ ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر سکیں گے۔ تو باقی ہر آدمی کو اختیار نہیں ہوگا سفارش کرنے کا، یہ بھی سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ والکافرون هم الظالمون، ارشاد فرما کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہی ظالم لوگ ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے، اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العلی العظیم تک۔ آیت الکرسی پورا قرآن ویسے تو عظمتوں والا، لیکن پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو عظیم ترین آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی، سب سے اہم ترین جو آیت ہے وہ یہی آیت آیت الکرسی ہے جی ایسے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سب کو، ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو آیت الکرسی آنی چاہیے، مردوں کو بھی آنی چاہیے، عورتوں کو بھی آنی چاہیے، بچوں کو بھی آیت الکرسی یاد کرانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھ کر آیت الکرسی پڑھے گا، صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیاطین اور جنات سے بچا کے رکھیں گے، اور جو آدمی شام کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے گا ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبح تک شیاطین اور جنات کے شر سے بچا کے رکھیں گے۔ آج کل ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھے نظر ہو گئی، شیاطین آ گئے، جنات آ گئے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ آیت الکرسی کو یاد کرے اور صبح شام اس کو اپنا ورد اور وظیفہ مقرر کر لے جی ایسے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحج، وہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، اور وہ قائم رہنے والا ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، یعنی نیند سے پہلے جو ہلکی غنودگی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ غنودگی بھی طاری نہیں ہوتی، ولا نوم، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نیک لوگ سفارش کریں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانوں نے جو کچھ آگے بھیجا، جو اعمال انہوں نے آگے کے لیے کیے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتا اس کے علم کا کچھ بھی مگر جو وہ چاہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی نہیں جان سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جتنا علم عطا فرما دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں سے بہت زیادہ علم عطا فرمایا، بہت زیادہ علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے جی ایسے جی۔ تو بہت زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، وسیع کرسی السماوات، وسیع ہے، بڑی ہے اس کی کرسی زمین اور آسمان سے۔ یہ آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر پھر عرش ہے۔ یہ جو کرسی ہے، کرسی کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان کے مقابلے میں
یہ زمین ایسے لگتی ہے جیسے ایک بڑے میدان کے اندر چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو. پھر یہ 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، اس کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان ایسے لگتے ہیں جیسے بڑے میدان میں گیند پڑی ہوئی ہو. پھر کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے سامنے وہ کرسی اتنی معمولی اور چھوٹی لگتی ہے جیسے بڑے میدان میں ایک گیند پڑی ہوئی ہو. تو جسم کے اعتبار سے کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش ہے، اور عظمت کے لحاظ سے کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ہے. جی تو ارشاد فرمایا کہ اس کی کرسی وسیع ہے زمین اور آسمان سے. ولا یعود حفظہما، نہیں تھکاتا اس کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانہ کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس حفاظت کرنے کے اندر، اس نظام کو چلانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں. وہو العلی العظیم، وہ بلند ہیں اور عظمتوں والے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.